آپ اور ہم یہاں ضلع نوشہر و فیروز، صوبہ باب الاسلام، صوبہ سندھ، علاقہ ہلانی میں جمعیت علماء اسلام کی دعوت پرخلوص پر ایک پروگرام میں موجود ہیں۔ میرے ساتھیو، اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے آپ کی خدمت میں پہنچا دیا۔ میں رات کو بالکل اسلام آباد کے قریب سے نکلا ہوں اور مسلسل یہ کوئی 14-15 گھنٹے کا سفر بنتا ہے، تو جب بھی مجھے اندرونے سے آندھا ہوتا ہے تو یہاں مسئلہ ہے کہ سکھر کا جہاز ہفتے میں صرف ایک بار آتا ہے، تو اس کے لیے مجھے بائی روڈ سفر کرنا پڑتا ہے۔ اللہ ان حضرات کو سلامت رکھے۔ یہ حضرات چاہتے تھے کہ آپ ہمیں ہفتے کا دن دیں، اور ہفتہ پورے مہینے میں میرے پاس نہیں تھا سوائے اس دن کے۔ میں نے اپنے صوبائی امیر فرزند مفتی محمود حضرت مولانا عطا الرحمن دامت برکاتہم سے اجازت لے کر آپ ان حضرات کو یہ ہفتہ دیا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ ہماری اس محنت کو قبول فرمائے۔ میرے ساتھیوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے میں چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، بس آپ توجہ میری طرف رکھنا۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ آپ کے اور میرے لیے مشعل راہ ہے۔ ہم سیرت کے پروگرام اس بنیاد پہ کرتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں کہ ہم اپنے نبی پاک کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، تعلیمات، فرمودات، احادیث کے مطابق اللہ تعالی زندگی بنا دے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے دو طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، حضور پاک علیہ السلام کی ذات کا حسن بیان ہوتا ہے۔ نمبر دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بیان ہوتی ہیں۔ ان دونوں کا ذکر آپ کے اور میرے لیے بہت بہتر ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، ہمیں اپنے اعمال پر گھمنڈ نہیں ہے۔ اعمال تو ہیں، اللہ قبول فرمائے، لیکن رسول اللہ کی ذات اقدس سے نسبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی نسبت پر کل قیامت میں نجات کی امید ہے۔ ایک شاعر نبی پاک علیہ السلام کے روزے پر آیا، اس نے آپ علیہ السلام کے روزے اقدس کی زیارت کی تو یوں کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، یہاں تو وہ روشنی ہے جو روشنی آسمان کے سورج کے پاس بھی نہیں ہے، آپ کے پاس وہ روحانی روشنی ہے، آپ اتنے روشن ہیں، اس کو کسی چراغ، کسی جو ہے نا کیا کہتے ہیں مصنوعی روشنی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اتنے روشن والے چہرے کے ساتھ اللہ نے ہمارا تعلق بنایا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، لوگ آئیں گے تو نیکیاں لائیں گے، ہم آئیں گے تو آپ کے چہرے سے تعلق کو لائیں گے۔ یا بضی الظل والانج لک سلطان علی المہج ان بیتا انت ساکنہ غیر محتاج علی السرج وجہک المأمول حجتنا یوم یأتی الناس بالحجج۔ جس دن لوگ اپنی دلیلیں لائیں گے، ہم آپ سے محبت کی بھیک اللہ کے دربار میں لائیں گے۔ میرے ساتھیوں، یہاں سیرت النبی کے حوالے سے میں بات شروع کرتے ہوئے ایک جملہ کہنے لگا ہوں۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ، حضور پاک علیہ السلام کا درجہ یہ ہے، حضور پاک علیہ السلام کے جو باقی بھائی نبی ہیں، اللہ نے ان تمام انبیاء کرام کو دنیا میں نبوت کے اندر تو بھائی بنا کر بھیجا، لیکن ہر نبی کو ایک پیغام کا پابند کیا، ہر نبی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا، اور حضور پاک کا تعارف کرا کے ان انبیاء کو بتایا کہ اگر آپ کا دور نبوت شروع ہو، آپ کا کلمہ طیبہ جاری ہو، آپ کی شریعت کا دور چل رہا ہو، اور اس دوران تمہاری امت تمہارا کلمہ پڑھ کے تمہارے مذہب میں داخل ہو رہی ہو، اس دوران اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو تمہاری نبوتیں نہیں چل سکتی، تمہاری رسالتیں نہیں چل سکتی، تمہاری پیغمبریاں نہیں چل سکتی، چلے گی تو رسول اللہ کی ذات چلے گی، تم سب بھی اور تمہاری امت بھی حضور پاک پہ کلمہ پڑھو گے۔
कुरान करीम बताता है वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा। अल्लाह ने तमाम अंबियाए कराम को जमा फरमाया और उन्हें बताया कि मैंने तुम्हें किताब भी दी है, नबुव्वत भी दी है, रिसालत भी दी है, पैगंबरी भी दी है। तुम मेरे नुमाइंदा बन के दुनिया में जाओगे, तबलीग करोगे, तालीम दोगे, दीन सिखाओगे, इल्म पढ़ाओगे, तालीमात फैलाओगे। लेकिन ये बात याद रखना, सुम्मा जाअकुम रसूलुन लतुमिनुन्न बिही वलतंसुरुन्नहु। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम आ जाए तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की नबुव्वत पे तुमने ईमान भी लाना है, हुज़ूर पाक की मदद भी करनी है। इससे एक बात समझ आती है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिमुस्सलाम तक तमाम अंबियाए कराम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले इस धरती पे जो तशरीफ लाए हैं तो उनकी नबुव्वत हकीकिया थी, उनकी किताब हकीकी थी। लेकिन उस हकीकी नबुव्वत को भी इस बात का पाबंद किया गया कि वो भी हुज़ूर पाक पर ईमान लाएंगे और हुज़ूर की मदद करेंगे। अब कोई झूठा नबी आए, कोई झूठी किताब लेकर आए और वो कहे मेरी मान ले, हम कहेंगे हम तेरी कैसे माने, तू तो झूठा है। हुजूर का शान और मकाम और मर्तबा तो ये है, वो सच्चे नबियों के दौर में आए तो सच्ची किताब नहीं चल सकती, सच्चे नबियों के दौर में आए सच्चे नबी की नबुव्वत नहीं चल सकती, झूठे नबी की कहां चलेगी। इस पर यह नहीं कहा जा सकता कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद नबुव्वत के मामलात किसी और के होंगे। मेरे भाइयों, मेरी बात का मतलब, सुम्मा जाअकुम रसूलुन लतुमिनुन्न बिही वलतंसुरुन्नहु की आयत बताती है हुज़ूर पाक अभी दुनिया में आए नहीं है। आने से पहले अल्लाह ताला ने हुज़ूर पाक का तारुफ अंबिया को कराया, हुज़ूर का इंट्रोडक्शन अंबिया को कराया, रसूलुल्लाह से जान शनासाई अंबिया को करवाई, हुजूर की पहचान अंबिया को करवाई। अभी हुजूर आए नहीं है, अंबिया को पता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आना है, अभी हुजूर आए नहीं है। तमाम अंबिया को पता है हुजूर ने मबूस होना है, अभी हुजूर आए नहीं है। हुजूर के आने से पहले बाकी अंबिया के इल्म में है, पैगंबर करीम ने दुनिया में तशरीफ लाना है। इसीलिए तो कहते हैं हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का तारुफ जब आने से पहले हुआ, अल्लाह ताला से अंबिया ने दुआएं की थी, ऐ हमारे मौला तूने नबी बनाया, नबुव्वत पे तेरा शुक्र, तूने रसूल बनाया, रिसालत पे तेरा शुक्र, तूने पैगंबर बनाया, पैगंबरी पे तेरा शुक्र, पर हमें हुजूर पाक का उम्मती बना दे। हमारे लिए ये भी है, ये अंबिया ने मांगा है, मांगा सब ने है। कबूल दुआ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हुई, मांगा सब अंबिया ने है। कबूल दुआ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हुई है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला जमीन पे भेजेंगे, वो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के उम्मती भी होंगे, अल्लाह के नबी भी। यहाँ पर आपके जहन में शायद सवाल आए कि हजरत ईसा की दुआ क्यों कबूल हुई, बाकियों की क्यों नहीं हुई। तो मैं चाहूंगा कुरान करीम में आपकी खिदमत के अंदर सूरत नंबर 19 सूरत मरियम पारा नंबर 16 सूरत इसका इस पारे की दूसरे नंबर की सूरत रब्बे करीम ने हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद का जिक्र फरमाया। अगर आपकी तवज्जो तो मैं ये कुरान करीम आपकी खिदमत में हजरत ईसा की आमद की वजह पढ़ने लगा हूं। ज़ौक़ ताज़ा है, जितने बैठे थक तो नहीं गए ना, तवज्जो रखना। ये सूरत नंबर 19 सूरत मरियम है, ये आयत नंबर 16 है। रब्बे करीम ने हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा जो फरमाया है, ये आयत नंबर 16 से आयत नंबर 34 तक रब्बे करीम ने हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश, हजरत ईसा की आमद, हजरत ईसा के ऊपर एतराज, हजरत ईसा की अम्मा पर हजरत ईसा का जवाब, ये पूरी बात नकल फरमाई है। रब्बे करीम
फरमाते हैं वज़्कुर फिल किताबी मरियम इज़ इंतबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्क़िया। ए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सहाबा कराम को हजरत ईसा का वाक़या सुनाइए, यानी हजरत मरियम का। जिस वक्त हजरत मरियम अपने घर से मशरकी साइड पे, शर्की साइड पे वहां तशरीफ ले गई। क्यों गई? कुरान कहते हैं फत्तखज़त मिन दूनिहिम हिजाबा, वो गुस्ल की तैयारी कर रही थी, उधर उन्होंने अपने इर्द गिर्द पर्दा लगाया ताकि मैं कपड़े उतार के गुस्ल की तरतीब शुरू करूं। अभी पर्दा ही ठहरी थी, इसी जगह मौजूद थी। रब्ब करीम ने फअरसलना इलैहा रूहना फतमस्सल लहा बशरन सविया, जिब्राइल अमीन को हुक्म किया, ए जिब्राइल जाइए मरियम अलैहिस्सलाम से हम कलाम होइए, उनसे एक बात कीजिए। वो गए हैं फतमस्सल लहा बशरन सविया, इंसानी शक्ल में गए हैं, फरिश्ते की शक्ल में नहीं गए। वो उस पर्दे के अंदर जाने लगे, जिस जगह हजरत मरियम है उसके बाहर ठहरे। इन्होंने देखा एक मर्द, एक इंसान इधर अंदर आ रहा, मैं औरत गैर महरम, मेरा तो पर्दादार खातून के पास ये मर्द अकेला इधर क्यों आ रहा? वो फरमाने लगी क़ालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुन्त तक़िया, अगर तुम्हें अल्लाह का खौफ है, अल्लाह का डर है, तक़वा लिल्लाहि तहारत तो अपने अंदर रखता है, तो एक बात तय कर ले कि मुझे अल्लाह की पनाह चाहिए। तू यहाँ क्यों आ रहा? मैं तेरे करीब नहीं रहना चाहती, तू यहाँ से दूर है। तुम्हें नहीं पता यहाँ पर्दादार खातून है, मैं तो यहाँ आई हूँ। अब जिब्राइल ने जब ये बात सुनी, वो समझ गए इन्हें मेरा तारुफ नहीं है, मैं तो रब का फरिश्ता, मैं तो इंसान नहीं हूँ। फरिश्ते तो ये इंसानियत के ख्वाहिशात से मावरा है, उन्हें तो ख्वाहिशात नफसानी, ख्वाहिशात इंसानी, ख्वाहिशात जिन्नाती, ख्वाहिशात अर्जिया, ख्वाहिशात दुनियाविया का कोई अमल दखल नहीं है। तो फरिश्ते ने फरमाया का ऐसी बात नहीं है, काला इन्नमा अना रसूल रब्बिक, मैं तो अल्लाह की तरफ से फरिश्ता आया हूँ। आप क्या पनाह मांग रही हैं? मेरा तो कोई ऐसा कोई गलत मामले का कोई सीन ही नहीं है। जब इन्हें फरमाया ना कि अना रसूल रब्बिक, मैं तो तेरे अल्लाह की तरफ से फरिश्ता पैगाम लेकर आया हूं। उन्होंने यूं देखा, अल्लाह का पैगाम तू लेकर आया? अभी सवालिया नजरों से देखा था। तो फरिश्ते ने जवाब दिया लिअहबला की गुलामन ज़किया, हम इसीलिए अल्लाह का हुक्म मान के यहाँ आए हैं ताकि अल्लाह तुम्हें एक नेक सूरत, नेक सीरत बेटा दे। अब हजरत मरियम कवारी, शरीफ खानदान, शरीफा बिनते शरीफ, माँ बाप बहन भाई से एक शराफत का एक शोहरत, और शादी भी नहीं है, बदकार भी नहीं है, और यूं सुना कि मुझे बच्चा, मेरा बेटा, ये क्या कह रहे हो? तो इन्होंने जवाब दिया अन्ना यकूनु ली गुलाम, मेरा बच्चा कैसे पैदा होगा? वलम यमससनी बशर, मेरी शादी नहीं हुई, वलम अकु बगिया, बदकार भी नहीं हूं, मैं कोई गलतकार भी नहीं हूं, गुनाहगार भी नहीं हूं, और आप मुझे कह रही हैं बच्चा मिलेगा? कैसी बातें कर रहे हैं? तो फरिश्तों को रब्बे करीम ने बताया था। तो फरिश्ते ने कहा काल कज़ालिक, हलफ फरमाते हैं ऐसे ही रहेगा, आप बदकार भी नहीं होगी, आप गलतकार और गुनाहगार भी नहीं होगी, और आपकी शादी भी नहीं होगी, फिर भी अल्लाह अपनी कुदरत से आपको बच्चा देगा। अब तो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की परेशानी की इंतहा न रही, कही कैसे होगा? तो उन्होंने जवाब दिया काला रब्बुकी हुवा अलैया हय्यिन, आपके रब फरमाते हैं तो बहुत आसान चीज है। क्या मतलब? मुराद ये है कि हजरत आदम और अम्मा हव्वा को बगैर माँ और बाप के पैदा किया, अब वालिद नहीं है, माँ तो है। ये इंसानी ज़हन के मुताबिक समझाने के लिए, आसानी बताने के लिए फरमाया अच्छा बच्चा होगा? फरमाया जी हाँ। क्यों? फरमाने लगे वाली नजालहु आयतल लिन्नास व रहमतम मिन्ना। तवज्जो रखना, मैं इसी आयत को समझाने के लिए ये रुकू पढ़ रहा हूँ ताकि मैं आपको समझा पाऊं कि हजरत ईसा हुजूर पाक की उम्मत में आएंगे, उनकी दुआ कबूल क्यों हुई। ये वाकया पूरा कर लूं।
یہ واقعہ پورا ہو جائے پھر میں اس آیت کی تشریح کر دوں گا. 1 منٹ. اب یہ واقعہ ایسا ہے نا آدھے راستے میں چھوڑ دو تو آپ کہیں گے آدھی بات سنائیے. فرمانے لگے وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا. رب فرماتے ہیں ہماری چاہت یہ ہے ہم اس کو اپنی طرف سے رحمت بنائیں اور لوگوں کے لیے نشانی بنائیں. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. یہ مسئلہ طے ہو چکا ہے. مریم آپ کو فکر کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات کی انہوں نے پھونک ماری اور چلے گئے. فرشتہ گیا فَحَمَلَتْهُ. حضرت مریم امید سے ہو گئی. حضرت مریم حیران اس نے پھونک مارا یہ چلے گئے اور اللہ نے میرے پیٹ میں بچہ ایک ہی پھونک میں فوراً پیدا کر دیا. اس میں نہ کوئی 9 ماہ کے پروسیس کی بات ہے نہ کوئی اور مسئلے کی بات ہے. یہ کیا فوراً امید سے ہوئی. فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا. دور ایک مکان میں چلی گئی اور پریشانی سے یوں سر پکڑ کے بیٹھی. تو میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ اماں کو کیا جواب دوں گی؟ ابا کو کیا جواب دوں گی؟ بھائیوں کو کیا جواب دوں گی؟ فیملی کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ خاندان کو کیا کہوں گی؟ لوگ کہیں گے یہ کیا ہو گیا؟ کس کو بتاؤں گی فرشتہ آیا؟ کس کے سامنے صفائی دوں گی اللہ کا پیغام آیا؟ تو کیا ہو گیا؟ یہی بات سوچ رہی تھی کہ پیدائش حضرت عیسیٰ کی شروع ہونے لگی جسے کہتے ہیں پین آف دا ڈیلیوری. انہیں دنیا میں آنے پر جو ماں کو تکلیف ہوتی ہے وہ ہونے لگی. فَأَجَاءَ الْمَخَاضُ إِلَى جِزْءِ النَّخْلَةِ. ان کے پاس اس وقت اور تو کچھ نہیں تھا. یہ پریشانی میں بیٹھی تھی یوں ٹیک لگا کر بیٹھی تھی. درخت کے تنا وہ تنا جو کھجور کا تھا اس کے ساتھ یوں ٹیک لگا کے بیٹھی اور سوچنے لگی اوہ کیا ہو گیا ہے. تو یہاں ان کے منہ سے جملہ نکلا قالت یا لیتنی مت قبل ھذا. اے کاش اس معاملے سے پہلے مریم مر گئی ہوتی. وکنت نسیا منسیا. میں بھولی بسری ہوتی بھولی بھلائی ہوتی. لوگ جانتے بھی نہیں کہ مریم بنت عمران بھی عمران کی بیوی حضرت عمران کی بیٹی حضرت مریم حضرت زکریا کی بھانجی اور بھتیجی حضرت مریم بھی کوئی تھی. اور مجھے کوئی نہ جانتا. یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ جب انہیں پریشانی ہوئی رب نے آواز دے کر تسلی دی. فناداہا من تحتہا. ایک سائڈ سے آواز دی فرمایا اللہ تحزنی. مریم کیوں غم میں پڑ گئی کیوں پریشان ہو گئی؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. انہیں اس وقت شدت سے پیاس لگی تھی. رب نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا اللہ تیرے لیے پانی کا بندوبست کر رہا. ان کے ذہن میں خیال آیا ادھر ارد و گرد تو کوئی پانی نہیں ہے کنواں نہیں ہے پانی کہاں سے آئے گا؟ رب نے فرمایا قد جعل ربک تحتک سریا. وہ دیکھو وہ پانی جب دیکھا تھا پہلے جگہ خشک تھی اب دیکھا تو چشمہ جاری. حضرت مریم کو اشارہ دیا کہ یہ بغیر اسباب کے رب نے پانی دیا ہے نا تو بغیر اسباب کے اللہ بچہ بھی دے گا. پریشانی کو رکھ دے. اسی اسنا میں انہیں پانی پینے کے لیے سوچا چلو پانی کا انتظام ہو گیا. ظاہری بات ہے اس وقت کچھ کھانے کو چاہیے. بھوک انسان کو لگی ہوئی. تو جب انہیں بھوک محسوس ہوئی رب کریم کی طرف سے آواز آئی فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِزْءِ النَّخْلَةِ. یہ جس تنے کھجور کے ساتھ یوں ٹیک لگا کے بیٹھی ہو نا اسی کھجور کے تنے کو کھینچو. ان نے کھجور کے تنے کو دیکھو تو وہ خشک اوپر سے کوئی کھجور کے دانے کے آثار بھی نہیں ہے. تو ان کے دل میں آیا اس کو کھینچوں کون سی کھجوریں میرے اوپر گریں گی. تو رب کریم نے فرمایا تساقط علیک رطبا جنیا. کھینچنا تیرا کام ہے تر و تازہ کھجور ڈالنا تیرے رب کا کام. اوپر سے کھجور ان نے کھینچی تو کھجور آ. یہ بھی اشارہ دیا کہ مریم بے موسمی پھل ہم دے سکتے ہیں تو بغیر خامد کے بچہ بھی دے سکتے ہیں. یہ تسلی تھی. جب یہ دو چیزیں حضرت مریم کے سامنے اسباب کی دنیا میں سامنے ظاہر ہوئی نا اب بڑی تسلی ہو گئی. جو پریشانی تھی وہ جاتی رہی. تو پھر رب نے فرمایا ہے مریم اب 3 باتیں فکولی یہ کھجور کھاؤ وشربی یہ چشمے سے پانی پیو وقری عینا اور اپنے بچہ پیدا ہو گیا ہے اس کو دیکھ کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر پریشان نہ ہو. اب حضرت مریم کو سمجھ آ گیا کہ انشاءاللہ جس رب نے مجھے یہاں تنہائی میں بے سہارا نہیں چھوڑا یہ اللہ میری خاندان میں بھی عزت رکھے گا.
یار خاندان کیا، سندھ کے غیوروں، اللہ نے پورے عالمین میں عزتوں کے تاج دیے ہیں حضرت مریم۔ حضرت مریم نے بچہ اٹھایا، پانی پیا، کھجور کھائی، اب سوچا گھر کو چلوں، کوئی پوچھے گا تو پوری بات سناؤں گی، ایسے پانی ملا، ایسے کھجور ملی، بے موسمی کھجور، آؤ تازہ دیکھو۔ یہ سوچی کہ یوں بولوں تو رب کریم سے حکم آیا، فرمایا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، کوئی انسان تجھ سے بات کرے نا اور تو کسی انسان کو دیکھے تو بات نہ کرنا۔ وہ کیا؟ فرمایا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، بلکہ اس انسان سے جب بات کرنے کی اس میں جرت پیدا ہو، اسے اشارہ کرنا کہ میں نہیں بولتی، میں تو آج چپ کا روزہ رکھے ہوئے ہوں۔ اب یہ ایک مسئلہ اور کھڑا ہو گیا کہ بچہ لے کر جاؤں، صفائی میں بولوں بھی نہیں، بتاؤں بھی نہیں، وضاحت بھی نہ کروں، یہ تو لوگ مزید شک کریں گے۔ رب کریم ہے نا، اللہ نے فرمایا مریم تیرا کام حکم ماننا، ہمارا کام تیرے معاملے کو ٹھیک رکھ۔ کہا اللہ میں نے چپ کا روزہ رکھا اور لے کر چل پڑی۔ گھر گئی، فاتت بھی قومہا تحمل، قوم بیٹھی ہے، قبیلہ بیٹھا ہے، فیملی بیٹھی ہے، خاندان بیٹھا ہے، علاقہ بیٹھا ہے، رشتہ داران، عزیزان، اقربا بیٹھے ہیں، ان کے پاس جو گئی تو انہوں نے بچہ دیکھا اور اپنا اشاروں سے کہہ دیا جی میرا بچہ۔ انہوں نے کہا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم انتہائی خطرناک چیز لے کر آئی ہے، ہم باہر لوگوں کو کیا کہیں گے، ہماری کواری بچی کا بیٹا کیا کہیں گے، تو خطرناک ویری ویری ڈینجرس سچویشن کریٹ ہو گئی ہے، کیا جواب دیں گے دنیا کو۔ اور کہا یا اخت ہارون، تیرا بھائی ہارون تو بہت شریف تھا، تو اس شریف بھائی کی بہن ہے، ما کان ابوک امرا سو، کبھی آج تک تیرے ابا کے بارے میں غلط بات نہیں سنی، وما کانت امک بغیہ، نہ تیری ماں کے بارے میں کبھی کوئی غلط جملہ سنا، نہ تیرے بھائی غلط، نہ تیرا ابا غلط، نہ تیری اماں غلط، کہ تو نے کیا کیا۔ جب یہ بات ہوئی نا تو رب نے ان کے دل میں ڈالا، فرمایا یوں اشارہ کرو کہ بچے سے بات کرو، یہ تازہ پیدائش والا بچہ۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، فرمایا اس سے پوچھو یہ دنیا میں کیسے آئے۔ تو قوم نے کہا عجیب بات ہے، ایک بولتی نہیں ہے، دوسرا کہتی ہے بچے سے بات کرو۔ تو قوم کہنے لگی قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، ماں کی گود میں سوئے ہوئے بچے سے بولیں، اس سے بڑا گویا مذاق نہیں ہو سکتا، بچے سے بات کریں کہ وہ کیسے دنیا میں آیا۔ رب کریم نے اس موقع پر اللہ کی رحمت نے جوش مارا، اور اسی بچے کو جو ماں کی گود میں ہے اسے بولنے کی طاقت دی، اور یہ بچہ بول اٹھا، قال انی عبد اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے اوے لوگو میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ بات کرنی تھی، لوگوں کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں اور یوں بچے کو دیکھنا شروع کیا، اوے بچہ بول رہا، فرمایا جی جی بچہ بول رہا، تم نے مریم کی بات پر اعتراض کیا، سنو حضرت عیسیٰ فرمانے لگے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، انجیل رب نے مجھے دینی ہے، وجعلنی نبیّا، رب نے مجھے نبی بنایا، وجعلنی مبارکا، ایسا بابرکت بنایا، اینما کنتو، جہاں بھی جاؤں گا اللہ کی برکات میرے ساتھ ہوں گی، اوصانی بالصلاۃ، رب نے مجھے نماز کا حکم دیا، والزکاۃ، پاکیزگی کا حکم دیا، ما دمت حیا، جب تک زندہ رہوں گا جب تک زندہ رہوں گا دین پر مضبوط رہوں گا، وبرم بوالدتی، مجھے اپنی اماں کے ساتھ، یہاں ابا کا لفظ نہیں بولا کیونکہ والد ہے ہی نہیں، فرمایا وبرم بوالدتی، مجھے اپنی اماں کے ساتھ نیکی کا حکم رب نے کیا، ولم یجعلنی جبارا شقیا، مجھے اپنے اماں کے لیے نہ بدبخت بنایا نہ اماں پہ سختی کرنے والا بنایا۔ یہ جملہ اور پھر فرمانے لگے والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، اور لوگوں میرے بارے میں بات سوچ سمجھ کے کرنا،
میں اللہ کا وہ بندہ ہوں جب پیدا ہوا فرشتوں نے رب کی طرف سے سلامیاں دی، اور جس وقت میں اس دنیا سے جاؤں گا فرشتے سلامیاں دیں گے، اور جب میں قیامت پہ اٹھوں گا فرشتے سلامیاں دیں گے۔ میرے بارے میں بات ذرا سوچ کے کرنا۔ رب فرماتے ہیں ذالک عیسی ابن مریم، یہ مریم علیہ السلام جیسی مقدسہ خاتون کے بیٹے حضرت عیسیٰ ہیں، قول الحق۔ یہ لوگوں یہ حقیقت کی بات ہے، سندھ کے غیوروں میں کوئی ڈائجسٹ نہیں پڑھ رہا، میں کوئی اخبار جہاں نہیں پڑھ رہا، میں اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں جس کے اوپر آپ کو ہمارا ایمان ہے۔ فرمایا قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ وہ قول الحق ہے، حقیقی بات ہے، لوگ اس میں اٹکل پچو چلا کے غلط عقیدے رکھ بیٹھے۔ میری بات کا مطلب پورا واقعہ سنانا نہیں تھا، وہ سوال کا جواب دینا تھا کہ حضور پاک کا تعارف رب نے تمام انبیاء کو کرایا، تمام انبیاء نے دعائیں مانگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی مانگی، تو رب کریم نے دعا صرف قبول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، باقی انبیاء کی اللہ نے دعا کیوں نہیں قبول کی؟ میں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، حضور پاک کی امت میں رب نے ان کو بھیجا، اس کی ایک خاص وجہ ہے، وہ وجہ بتانے کے لیے یہ آیت میں نے پڑھی ہے، یہ قرآن کریم کی صورت میں رب کریم نے اس کی وجہ بیان کی ہے۔ یہ آیت نمبر 21 ہے، سورت مریم ہے، رکوع نمبر 2 ہے، پارہ نمبر 16 ہے۔ رب کریم نے اس کی وجہ بیان فرمائی، فرمایا اے مریم پریشان نہ ہونا، قال کذالک قال ربک هو علی ہین، بغیر والد کے بچہ دینا رب فرماتے آسان ہے، کیوں؟ دو وجہ بتائی، فرمایا وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، ہم لوگوں کے لیے اسے نشانی بھی بنائیں گے اور اپنی رحمت بھی بنائیں گے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ واحد پیغمبر ہیں، الحمد کی الف سے والناس کی سین تک پورے قرآن میں یا رحمت حضور کو فرمایا یا رحمت حضرت عیسیٰ کو فرمایا۔ میں نے آپ کی خدمت میں سورت انبیاء سورت نمبر 21 آیت نمبر آپ کی خدمت میں 107 پڑھا ہے۔ رب نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آمنہ کے در یتیم محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی رحمت ہے، حضرت عیسیٰ بن مریم بھی اللہ کی رحمت ہے۔ عاصم العلوم والخیرات بانی دارالعلوم دیوبند حجت الاسلام والمسلمین حضرت امام مولانا محمد قاسم النانوتوی رحمہ اللہ کے علوم کو سامنے رکھے وہ فرماتے ہیں، قاری طیب قاسم رحمہ اللہ نے لکھا کہ دارالعلوم دیوبند کے 50 سال محتمم رہے ہیں، فرمانے لگے اس آیت کو دیکھیں اور اس آیت کو دیکھیں، اس آیت میں حضرت عیسیٰ کو رحمت فرمایا، اس آیت میں حضرت پاک کو رحمت فرمایا، حضرت عیسیٰ بھی رحمت حضور بھی رحمت۔ جب رحمت والے نبی کی امت میں دجال آئے گا، کذاب آئے گا، امت میں سختیاں دجال کرنے، فتنے پھیلانے، فساد پھیلانے پہنچے گا، تو رحمت والے نبی کی امت میں رحمت والے نبی حضرت عیسیٰ کو بھیج کے اس کا مقابلہ کرائے۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، جمعیت علماء اسلام۔ میری بات کا مطلب حضرت عیسیٰ برحمت، حضرت پاک کو رحمت فرمایا گیا، حضرت عیسیٰ کو بھی رحمت فرمایا گیا، لہذا رحمت والے نبی کی امت پہ فتنہ آیا تو رحمت والے نبی نے آ کے کلا کما کیا۔ اور میرے ساتھیوں دجال کی بات آئی تو میں ایک جملہ کہتا جاؤں، تو میں بات کر رہا تھا دجال کی۔ جب دجال آئے گا وہ بھی اسی اسرائیل کا ایک شہر ہے، سٹی آف لد، اس کے ایئرپورٹ کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے۔ یہ لد کا لفظ حدیث میں آیا ہے کہ یقتل عیسیٰ علیہ السلام الدجال علی باب لد، او کما قال علیہ السلام، لد کے دروازے پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے۔ تو میرے دوستو یہ تو دجالی لوگ ہیں، اسی لیے ان سے بھی بچو، ان کی مصنوعات سے بھی بچو، ان کی ترتیبوں سے بھی بچو۔ آج کے دور میں یہ معاشی جنگ ہے، انشاءاللہ ہم اس جنگ کو جیتیں گے، اللہ ان کی مدد اور نصرت فرمائے۔
میرے ساتھیوں، میں بات کر رہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہ حضرت عیسیٰ کو بھی رب نے رحمت فرمایا، حضور برحمت، رحمت والے نبی کی امت میں مسئلہ آیا، رحمت والے نبی نے آ کے یہ کام پورا کیا۔ اور اس کے ساتھ ایک جملہ بطور خلاصہ دے رہا ہوں، حدیث پاک میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پہ تشریف لائیں گے، یہودیت ختم ہو جائے گی، عیسائیت ختم ہو جائے گی، جزیہ موقوف ہو جائے گا، پھر حضور پاک علیہ السلام کے پاس جائیں گے، قبر پہ سلام پڑھیں گے، حضور جواب دیں گے۔ حدیث پاک میں ہے زمین پہ تشریف لائیں گے، ان کی شادی بھی ہوگی، ان کی اولاد بھی ہوگی، 45 سال اس دنیا میں گزار کے ان کی قبر مبارک حضور پاک کے روزے میں مدینہ طیبہ میں بنے گی۔ میری بات کا مطلب یہ ہے ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نبی کی امتی بننے کے لیے اللہ کے نبیوں نے دعائیں کی ہیں، ہمیں بغیر دعا کے اللہ نے یہ نعمت دی۔ اس پر جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے۔ میرے بھائیوں، بس آخری گزارش، صرف دین سننے سنانے کے لیے نہ رہے، عمل کرنے کی حد تک بھی رہے۔ ہم نے جو باتیں سنی اللہ اس پہ ہم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔